اسلامک ہیروز ہب کے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ قدرت کی قدرت کا وہ اجلال ہے جسے دیکھ کر پرانے زمانے کے بچے، بوڑھے اور جوان سب کے سب لرز جایا کرتے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو انسان کو یقین، طاقت، شکر اور اللہ کے قدرتی نظام کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ منظر صرف کسی پرانے صفحے پر لکھی سیاہی نہیں بلکہ وقت کے سینے پر نقش و غور و فکر کا نقشہ ہے جو ہر دور کے لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جب نعمتیں دینے والا رب قیامت کی طرح اختیار رکھتا ہو تو اس کا انتقام بھی صدیوں کی چیخ میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس واقعے کا ہر لمحہ، ہر منظر، ہر سانس اس خاموش وادی کی ہواؤں میں سما ہوا ہے جہاں کبھی ایمان والے لوگ راتوں کے سکون کے ساتھ گزارے کرتے تھے اور جہاں گناہ اور سرکشی والے لوگ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے انجام کی طرف چل پڑے۔ اسلامک ہیروز ہب آج آپ کو لے کر چلتا ہے اس پرسرار وادی میں، جہاں پتھر بولتے تھے، جہاں چٹانیں پھٹ کر نشانیاں دیتی تھیں، جہاں ایک قوم اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر لکھ رہی تھی، اور جہاں واقعہ وہ سبق بن گیا جسے دیکھ کر ہر قوم نے اپنی آنکھوں سے عبرت حاصل کی۔ قوم سمود کا واقعہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب دنیا کے اس حسین علاقے میں پہاڑوں کی چھاتی کو چیر کر عمارتیں بنیاد پکڑ رہی تھیں۔ یہ قوم اپنی عمارتی صلاحیتوں، اپنی عظیم جسمانی قوت اور اپنی زرخیز زمین پر فخر کی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ ان کے آس پاس دور تک ہریالی، وادیوں کی سکون بھری خاموشی اور پہاڑوں کا وقار انہیں اپنا آشیانہ لگتا تھا۔ آج کے انسان کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا ناممکن لگتا ہے، مگر قوم سمود کے لوگوں کے لیے یہ روزمرہ کی بات تھی۔ وہ پہاڑ کو پتھر نہیں، اپنی عمارت کا نقشہ سمجھتے تھے۔ جب ان کے ہاتھ کسی پتھر کو چھوتے تو مسمر کی طرح تراش کر ایک عظیم عمارت سامنے آ جاتی۔ دنیا ان کی قدرت پر حیران رہتی اور وہ دنیا پر۔ مگر ہر قوم کا اصلی امتحان نعمت نہیں بلکہ نعمت کے بعد آنے والا رویہ ہوتا ہے۔ جس زمین کو اللہ نے ان کے لیے بہتے پانی، خوبصورت فصلوں اور بے مثال ہواؤں سے سجایا تھا، وہ زمین ان کے دلوں میں شکر کے بجائے فخر کو جگانے لگی۔ ان کی راتیں محفلوں سے روشن ہوتیں، ان کے دن تجارت اور عمارت سے بڑھتے اور ان کے سرپرست سوچتے، اگر ہم میں یہ صلاحیت ہے تو پھر ہمیں کسی ہدایت یا نصیحت کی کیا ضرورت؟ یہ سوچ وہیں سے جنم لیتی ہے جہاں انسان اپنے رب کو بھولنا شروع کرتا ہے۔ قوم سمود کے شہروں میں لوگ اکثر اپنے اعلیٰ درجے کے مکانوں میں بیٹھ کر بات کرتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ہم سے زیادہ ہنرمند کون؟ یہ الفاظ ان کے دلوں میں گہری طرح اترنے لگے۔ فخر ان کے ہاتھ کا گہنا، تکبر ان کی زبان کا نشان اور غفلت ان کی راتوں کا مہمان بن چکا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے محلوں کی چھایا میں، ہواؤں میں ایک عجیب سی سختی پھیلنے لگی۔ زمین کا لہجہ بدلنے لگا، فضاؤں کا رنگ بدلنے لگا۔ لیکن یہ قوم پھر بھی سمجھ نہ سکی کہ جب نعمت کا رنگ بدلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ رب انہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ صالح علیہ السلام بچپن سے ہی قوم کے بیچ ایک عظیم شاخ کی طرح ابھر رہے تھے۔ ان کی بات میں وزن تھا، ان کی سوچ میں صاف گوئی تھی، ان کے رویوں میں ایک نرم لیکن گواہی دینے والی روحانی جلوتی تھی۔ قوم کے بزرگ انہیں محبت سے دیکھتے اور کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتیں گہری ہیں، اس کی سوچ سیدھی فطرت سے جڑی ہے۔ پھر وہ رات آئی جس میں رب نے انہیں اپنا پیغام دیا، انہیں نبوت سے نوازا، انہیں قوم کے لیے رہنما بنایا۔ جب صالح علیہ السلام صبح اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر وہ نور تھا جو اپنے رب سے واقفیت رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نصیح ہوں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ یہ الفاظ وہ تھے جو قوم نے پہلے کبھی نہ سنے تھے۔ ان کی محفلوں کا رخ بدل گیا۔ سرداروں نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صالح، کل تک تو ہمارا عقلمند دوست تھا،
آج تو ہمیں ان باتوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہیں؟ انہوں نے تانے دیے، مذاق اڑایا اور پھر کہا، یہ سب ہمیں بے ثبوت لگتا ہے۔ اگر تو سچ میں اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ سرداروں نے انگلی سے ایک بڑی پہاڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس چٹان کے اندر سے ایک زندہ، عظیم و شاندار اونٹنی نکال دکھا، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہاڑی کے سامنے آئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا رب، تو سب سے بہتر جانتا ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ اور پھر وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ لرز اٹھا، زمین کے نیچے سے ایک روشنی نکلی، چٹان دو حصوں میں پھٹ گئی، اور پھر ایک عظیم و شاندار اونٹنی، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ، نکل کر وادی میں آ گئی۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹ پڑیں، چند لمحوں تک کسی نے بات نہ کی۔ وہ اونٹنی کوئی عام جانور نہ تھی، اس کا قد، اس کی ہیبت، اس کا نور، سب کچھ انسانی بصیرت سے بڑھ کر تھا۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو سکون دیا اور کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھیڑنا مت۔ اس کے لیے زمین پر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ پھر انہوں نے وہ قانون بیان کیا جو ان کے امتحان کا اصل مرکز تھا۔ ایک دن یہ اونٹنی تمہارے کنواں کا سارا پانی پیے گی، اور اس دن تمہارا صبر آزمایا جائے گا۔ اگلے دن تم سب کنواں کا پانی لے سکتے ہو اور اونٹنی نہیں پیے گی۔ یہ ایک سادھارن سا امتحان لگتا تھا، لیکن جس قوم کے دل تکبر سے بھر چکے ہوں، ان کے لیے چھوٹی بات بھی پہاڑ بن جاتی ہے۔ اونٹنی جب ایک دن کنواں سے پانی پیتی تو اگلے دن اپنے دودھ سے پوری قوم کی ضرورت پوری کرتی۔ ہر گھر کی مشک بھری ہوتی، ہر بچے کا پیٹ بھر کر سونا ممکن ہوتا، جانور تک سرشار ہوتے۔ یہ معجزہ قوم کے لیے رحمت تھا، لیکن سرداروں کے لیے ایک خطرہ، کیونکہ معجزہ جب زندہ ہو کر چلنے لگے تو حق ان کے جھوٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی وادی میں گھومتی، اس کا نور لوگوں کو حیران کرتا اور ہر روز ان کے سامنے یہ تصدیق کرتا کہ صالح علیہ السلام حق پر ہیں۔ مگر سردار، جو اپنی طاقت اور سردارانہ رتبے کے بت بنا چکے تھے، انہیں یہ سب نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ان کی محفلوں میں ایک عجیب سا زہر گھلنا شروع ہوا۔ راتوں کو مشلوں کی روشنی میں سردار بیٹھ کر باتیں کرتے، صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں، ہماری حکومت ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ اور پھر وہ کلمہ زمین پر گرا جسے سن کر ملائک بھی لرز جائیں، اس نشانی کو ختم کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں سرداروں نے تیر اور ہتھیار اٹھائے اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ پہلے ایک تیر اس کے پاؤں پر لگا، اونٹنی لرز گئی، لیکن اپنی نرمیت اور صبر سے وادی میں کھڑی رہی۔ پھر پوری قوم نے مل کر اس نشانی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے، یا اللہ، تو گواہ ہے۔ لیکن انسانی فطرت کا غرور کبھی کبھی ایمان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب اونٹنی کا قتل ہو گیا تو وادی میں پہلی مرتبہ ایسے خوفناک دن آئے۔ آسمان لال ہو گیا، ہوا گرم اور گمبھیر ہو گئی، زمین لرز رہی تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو آخری مرتبہ سمجھایا، تمہارے پاس 3 دن ہیں، توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، ورنہ عذاب تمہیں دھک لے گا۔ مگر قوم کے سرداروں کا دل اب بھی اندھیرا تھا۔ 3 دن گزرے، ہر دن کا منظر پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتا گیا۔ پہلا دن، لوگوں کے چہرے زرد پڑنے لگے۔ دوسرا دن، چہرے سرخ ہو گئے، ڈر اور پریشانی ہر کونے میں پھیل گئی۔ تیسرا دن، چہرے سیاہ ہو گئے، سب سمجھ گئے کہ اب انجام قریب ہے۔ چوتھے دن، صبح سے پہلے وادی میں ایک بھوجل خاموشی تھی۔ پھر پہاڑ ہلنے لگے، زمین سے خوفناک آواز اٹھنے لگی، ایک ایسی چیخ، اتنی تیز، اتنی دہشت بھری کہ ہر دل کی سانس رک گئی۔ سیّا، ایک ایسی قدرتی صدا جس سے قوم سمود کے سارے لوگ اپنی عمارتوں اور گھروں میں الٹے پڑے رہے۔
واقعہ نے اپنی انتہا پر پہنچ لیا۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے رہے، دیکھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نے نصیحت کو پسند نہیں کیا۔ ہر نعمت کا غرور تباہی کا سبب بن سکتا ہے اگر تم اپنے رب کو بھول جاؤ۔ آج بھی اس وادی کے کھنڈہر موجود ہیں، مدائن صالح، سعودی عربیہ میں۔ وہ پہاڑی مکان، وہ تراشے ہوئے دروازے، وہ عظیم عمارتیں، سب کی سب گواہ ہیں کہ انسانی قدرت اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ تکبر تباہی کی جانب لے جاتا ہے، نعمت کی قدر نہ کرنا عذاب کو دعوت دینا ہے، نبی کی نصیحت کو ٹھکرانا ہلاکت ہے۔ آج ہم بھی اپنی ترقی، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی قدرت پر فخر کرتے ہیں، لیکن قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، تکبر سے بچو، غرور تباہی کا راستہ ہے۔ غرور تباہی کا راستہ ہے۔ نصیحت سنو، اللہ کے پیغام کو قبول کرو، صبر رکھو، امتحان میں ٹھہرو، توبہ کی طرف رجوع کرو، غلطی کا احساس ہوتے ہی واپس آؤ۔ قوم سمود کا انجام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک مثال بن گیا، ایک مثال جو ہر دل کے لیے روحانی سبق اور غرور کا نتیجہ صاف کرتی ہے۔ وادی اب بھی اپنی خاموشی میں صرف ایک سبق کا اظہار کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور نشانی کا انکار صرف تباہی اور عذاب لاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسلامک ہیروز ہب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں کون سا واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر واقعہ ہمیں صرف تاریخ کا سبق نہیں دیتا، بلکہ روحانی اور انسانی سبق بھی سکھاتا ہے۔ جزاک اللہ۔